مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار پر فرض کی ہے۔ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ صاحب نصاب بن سکے۔ صاحب نصاب کب بنتا ہے؟ سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے، چاندی کا 52.5 تولے چاندی، اور نقد رقم اگر کسی کے پاس ہو تو وہ اقل نصاب کے برابر، یعنی اگر چاندی کی جو قیمت نصاب کی بنتی ہے اس کے برابر کسی کے پاس ہو اور سال گزر جائے تو اس مال پہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ سونا ہے تو اس کی قیمت کے 2.5%، چاندی کی بھی قیمت کے 2.5%، اور نقد کے بھی 2.5%۔ اب اگر ایک شخص ہے اس کے پاس صرف سونا ہے تو وہ 7.5 تولے سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صرف چاندی ہے، کوئی نقد موجود نہیں ہے، کوئی سونے کی جنس میں موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں صرف چاندی پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک وہ 52.5 تولے تک نہ پہنچے۔ اسی طریقے سے نقد پیسے اگر وہ اقل نصاب جیسے پہلے بتایا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر نقد پیسے کسی کے پاس نہ ہوں تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں اگر تینوں موجود ہوں یا 2 موجود ہوں تو اس میں پھر اقل نصاب کی طرف دیکھا جائے گا۔ اگر ایک شخص کے پاس مثال کے طور پہ 4 تولے سونا ہے اور 2 لاکھ روپے اس کے پاس ہے تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی، اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے، اس کے پاس 7 تولے سونا ہے لیکن نقد 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں ہے تو اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو چیز کم نصاب وہ نصاب کے برابر پہنچے گی تو اس پہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے، کن کو نہیں دی جا سکتی؟ زکوٰۃ اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کسی مالدار شخص کو جو خود صاحب نصاب ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، شوہر اپنی زکوٰۃ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے نابالغ بچہ ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں اگر اس نابالغ بچے کا کوئی کفیل ہے تو اس کفیل کے حوالے کی جا سکتی ہے اس نابالغ بچے کے لیے۔ اسی طریقے سے سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں بنتے ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کا تعاون کیا جائے گا، ان کے ساتھ مدد کی جائے گی۔ جتنے میں نے کہے، جتنے لوگ گنوائے، ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ میں سے انہیں نہیں دیا جا سکتا۔ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں؟ سب سے پہلے اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں میں جو مستحق ہو اسے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ بہن بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، چچا ماموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، خالہ پھوپھی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ حقدار ہیں، احق ہیں کہ انہیں زکوٰۃ کی رقم ادا کی جائے۔ زکوٰۃ جس کو دی جا رہی ہے اسے بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نیت پہ انحصار ہوگا۔ جو شخص زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اس کی نیت کا انحصار ہوگا، اور اس شخص کو بتانا کیوں ضروری نہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اگر بتانا چاہے تو بتا سکتا ہے، لیکن جب عزیز و اقارب، دوست، احباب ان میں سے کسی کو دے گا تو اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اسے زکوٰۃ دی جائے گی، چاہے اسے کوئی بھی نام دے دیا جائے، تعاون کا، تحفے کا کوئی بھی نام دیا جائے، لیکن دینے والے کی نیت زکوٰۃ کی ہوگی اور یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص باوجود استطاعت کے وہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو تباہ و برباد فرما دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اس لیے کوشش کریں، اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں اور اس حساب کے مطابق زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ حساب کرنا ضروری ہے۔ مال تجارت پہ زکوٰۃ ہے، مال تجارت جو پڑا ہوا ہے دکان میں یا کسی جگہ، اس مال تجارت کی قیمت فروخت پہ زکوٰۃ ہے۔ اور جو کوئی کارخانہ ہے تو کارخانے کی مشینری پہ نہیں ہے، اس کی آمدن پہ زکوٰۃ ہے۔ کسی کی گاڑیاں ہیں، اپنے استعمال کے لیے جتنی بھی قیمتی گاڑی ہو، اپنی قیمتی سواری پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اپنے استعمال کے گھر پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس گاڑی کی آمدن پہ ہوگی جو کہ اس نے سواریوں کے لیے یا کام روزگار کے لیے رکھی ہو، تو اس کی آمدن پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی پلاٹ وغیرہ اس نے بیچنے کے لیے لیا ہے تو اس کی قیمت فروخت پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح کوئی شخص گاڑیوں کا لین دین کرتا ہے تو یہ مال تجارت ہو جائے گا، تو اس کی جو قیمت ہوگی فروخت کی اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ باقی زکوٰۃ کے مسائل میں احتیاط کرنی چاہیے۔ کسی کے جانور کسی نے رکھے ہوئے ہوں تو جانوروں پہ بھی زکوٰۃ ہے، زمین کی آمدن پہ بھی عشر ہے، تو یہ مختلف نصاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر وہ شخص جس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔